چونکہ اقبال ڈے ہے، سب جانتے ہیں علامہ اقبال کی کیا ویلیو ہے اور ان کا کیا مرتبہ ہے. آپ اس حوالے سے ماشاءاللہ کافی نالج رکھتے ہیں اور لوگ بہت متاثر ہوتے ہیں آپ کی باتیں سن کے. حیران کن بات یہ ہے کہ ایک نوجوان اور اقبال کو پڑھتا ہے، اقبال کو سنتا ہے اور اقبال کو ہی لکھتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اچھا، پہلی بات کہ میرا اقبال کے بارے میں علم کم ہے، جذبہ زیادہ ہے. تو یا آپ یہ کہیں کہ علم کم ہے کیونکہ مجھے فارسی اس طرح نہیں آتی، تو فکر زیادہ ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ فلاں آدمی نے کوئی بڑی بات کی ہے جو میرے لیے اہم ہے، تو وہ فکر جو ہے مجھے بار بار اقبال کی طرف رجوع کرواتی ہے. تو میرے خیال سے میں اقبال کو اس لیے پڑھتا ہوں، اقبال میرے متعلق سنجیدہ ہے. وہ چاہتا ہے کہ خرم کہیں کارل مارکس، نیٹشے، ہیگل، ہیوم، برگساں کا نام پڑھے بغیر اپنی ہی دنیا میں کہیں آباد نہ رہے. تو یہ عجیب شاعر ہے جو یہ نام مجھے پڑھاتا ہے. اپنی شاعری میں مجھے لوگ متعارف کراتا ہے کہ اے خرم الہی، تو کس امت کا ہے، تو ان کو پڑھے بغیر بلندی کی طرف کیسے دیکھ رہا ہے. تو یہ اقبال کی بہت بڑی خوبی ہے کہ وہ مجھے غیروں کے بلند رائٹرز، اسکالرز، فلاسفرز کو متعارف کراتا ہے. میں کل ہی ایک ویڈیو بنا رہا تھا، وہاں پہ اقبال کہتے ہیں میں اسکول ڈیز میں ملحد ہو جاتا اگر ورڈز ورتھ کو نہ پڑھتا. اب آپ دیکھیں، میں نے تو ورڈز ورتھ وہ جو اسکول اب احساس ہوا کہ یار اب علامہ کی نظر سے پڑھ کے دیکھو. تو یہ جو آنیسٹی ہے اقبال کی غیروں کے متعلق اور پھر میرے متعلق، کہ اقبال کا ایک ہی خواب ہے کہ میرا نور بصیرت عام کر دے. یا اللہ میں کوئی منزل نہیں ہوں، بس جیسے میں دیکھتا ہوں نوجوانوں کو ویسے دیکھیں اور بس اس کائنات میں روشنی بن کے زندہ رہیں، خاک بن کے زندہ نہ رہیں. اقبال نے جس پاکستان کا خواب دیکھا تھا، کیا آج کا پاکستان وہی پاکستان ہے؟ یہ جواب آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں. یقیناً یہ وہ پاکستان نہیں ہے. اقبال ظاہری بات ہے خطے پہ انسان رہتا ہے نا، انسان سپیس ٹائم کا غلام ہے، ایک جسم کا غلام ہے، اسی میں کام ہے. تو اقبال کے ہاں ایک وہ کہتے ہیں کہ خیالات بتاتے ہیں کہ امتیں کتنی بڑی ہیں. تو وہ تو اب ہمارے پاس کوئی رہے ہی نہیں. سب سے بڑی بات جو ہمارے ملک میں اب نہیں رہی وہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی سوال ہی نہیں ہے. There is no grand question which we all 22 crore are settling. ایک سوال اگر ہے آپ کے خرم یہ تمام صوبوں کے انٹلیکچوئلز حل کر رہے ہیں، ایک بھی نہیں. تو جہان تازہ کی افکار تازہ سے نمود کے سنگ و خش سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. تو سنگ و خش تھوڑی اقبال نے مانگا تھا، اس نے تو کہا تھا افکار ہیں ذہن میں. تو زندہ تو وہ ہوتا ہے نا جس کے آئیڈیا زندہ ہوں. تو ہمارے پاس تو ایسا کوئی آئیڈیا نہیں. دوسری بات، اقبال چاہتے تھے کہ پاکستان ایک ایسی جگہ ہو جہاں ہمارے پاس کامن پیشن ہو، ایک ایسا جذبہ جو ہم سب کا چہرہ منزل کی طرف رکھے. بے شک وہ ایک بھی ہمارے پاس نہیں رہا. تو ہمارے پاس اس وقت ایک وہ شخصی آزادی ہے، میں ذاتی طور پر آزاد ہوں. وہ آزادی جو اقبال نے دیکھی تھی کہ بولنے سے پہلے مت گھبراؤ، سوچنے سے پہلے مت گھبراؤ، وہ آزادی میرے نصیب میں نہیں آ رہی. فریڈم آف سپیچ یہ تھوڑی ہے کہ میں آئنسٹائن کی تھیوری کے اوپر تنقید کر دوں، میری جرت میں اس کے اوپر بات کر سکوں. یا فریڈم آف سپیچ یہ تھوڑی ہے کہ بڑوں سے اختلاف کر لینا بغیر وجہ کے. فریڈم آف سپیچ ہے کہ تمہارے پاس فریڈم آف تھاٹ آ جائے. بے شک اپنی ورجن تھاٹس لے کے دنیا کے ارینا میں اترو اور بتاؤ کہ اگلی گیلیکسی کہاں ہے، اگلا پلانٹ کون سا آباد کرنا ہے، وہ باتیں اب کرو. اصل میں ابھی یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ نارملی ایک نوجوان، ہم تو اس بات پہ حیران ہوتے ہیں، آپ ماشاءاللہ نوجوان ہیں اور آپ اقبال کو پڑھتے ہیں. اقبال کو پڑھنا سمجھنا بہت مشکل سمجھا جاتا ہے. اکثر کہتے ہیں کہ اقبال کی جو شاعری ہے وہ زیادہ تر فارسی میں یا مشکل الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. تو آج کل کی نئی نسل کے لیے سمجھنا کہا جاتا ہے کہ مشکل ہے، کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے؟ اچھا، حضرت واصف علی واصف کا ایک اور کال تو اور طرح کیا کہ چیزیں ہمیں غرور کی صورت میں یا دور سے جو ہیں وہ بری نظر. میرے مطابق جس شے سے بھی آپ محبت نہیں کرتے وہ بہت مشکل لگتی ہے. اب آپ دیکھیں، اگر آپ کو پتا ہو جب آپ کبھی پہاڑی علاقوں میں جائیں تو آپ پوچھتے ہیں یار یہ اتنے اوپر روزانہ گھر میں کیسے جاتے ہیں؟ گھر میں دل ہے اس کا، گھر میں ماں ہے اس کی، تو آپ سے چڑھا نہیں جاتا، اس کا گھر ہوتا ہے وہاں پہ. جب آپ اقبال سے وہ محبت ہی نہیں کرتے تو وہ آپ کو کیسے آسان لگے گا؟ دوسری کے بات، اقبال آسان نہیں ہے، غالب آسان نہیں ہے. آپ نے بلندی پر جانا ہے. بے شک اب تم چاہتے ہو کہ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی آسان لفظوں میں ہو کے سامنے آ جائے، نہیں یار. اقبال نے اپنا خون جگر دیا ہے، تم کم از کم آنکھوں کا تو زور دو. بے شک تو یہ بہت عجیب بات ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بغیر کسی محنت کے وہ ہمالا جو ہے وہ میرے پاس آ جائے، وہ نہیں آئے گی. اور جب ہم ان عادتوں میں نہیں پڑے کہ ہم نے مشکل کی کشش پیدا نہیں کی، ہم نے بڑی باتوں سے محبت نہیں کی،
احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں کہ ذہن میں وہی خیالات ہمیشہ رہتے ہیں جو آدھے سمجھ آئیں. ہمیں اب عادت ہے رٹے کی، نمبرز کی، کہ پوری بات سمجھ آ جائے. تو اقبال تو اتنے بڑے ہیں کہ ان کے منظر کی کشش ہم میں پیدا ہو تو ہم بلندی کی طرف جائیں. اقبال واقعتاً ونگز دیتے ہیں آدمی کو. تو کیسے ایک نوجوان اپنے آپ کو اقبال کی شاعری اور اس کی تعلیمات کی طرف مائل کرے، یا کیسے وہ بھی اس طرح سے لو لگا لے اقبال کی تعلیمات کے ساتھ، جیسے آپ جیسے نوجوان ماشاءاللہ؟ جو لوگ مذہبی ہیں وہ قرآن کے کیے ہوئے وعدے پورے کریں کہ میں اولی الالباب بنوں گا، وَمَن یُؤْتِ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کثیرا کو مانتا ہوں. یا اللہ سب سے بڑی خیر، سب سے بڑا ٹریجر یہ تو نے مجھے حکمت دی. بے شک. اور اگر تم اس وعدے میں سچے پھر تو تم بھاگو گے اللہ کی کائنات میں. یا اللہ سمجھ کیوں نہیں آتی؟ علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ اس کائنات میں 4 سوال ہیں. یہ کائنات کیا ہے، میں کون ہوں، ہمارا باہمی رشتہ کیا ہے، اور ہم چاروں کہاں جا رہے ہیں. اس سوال کو مذہبی لوگ بھی حل کرتے ہیں اور سائنسدان بھی. میرے مطابق مذہبی آدمی وہ ہے جس کی پیاس سائنسدان سے زیادہ ہے. واہ، جس کی پیاس سائنسدان سے زیادہ ہے. صرف وہ مذہبی آدمی اقبال. باقی اقبال کی تو عادتاً نماز وغیرہ تو کئی باقی لوگ نہیں اپنے اپنے مذہب پہ کر رہے. تو اقبال نے کہا کہ ہمارے ہاں کائنات اللہ کی نشانی ہے، تو تم اپنے محبوب کو نشانی کو حل کیے بغیر کس طرح تسلی میں رہ سکتے ہیں. پھر میں ایک بات کہتا ہوتا ہوں لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. علم رسول نے فرمایا گمشدہ میراث ہے. آپ کا ایک پلاٹ پر قبضہ ہو جائے، آپ صبح 7 بجے کچہری پہنچے ہوتے ہیں، تمہارا علم گما ہوا ہے اور تم سکون کی نیند سو رہے ہو. اور کیسے سو رہے ہو؟ کیسے سو رہے؟ تو اٹھ کے خورشید کا سامان سفر تازہ کریں، نفس سوختہ شام و سیر تازہ کریں. اٹھو، سورج کے انتظار میں تم اٹھو اور سورج کو بتاؤ دیکھ تیرے سے پہلے جاگا ہوں، میں ہوں اس کائنات کی واحد زندہ دلیل. زبردست زبردست. اقبال نے جو خودی کا سبق دیا، آج کل کی نوجوان نسل کیسے اس پر چل سکتی ہے؟ عامیانہ پن کو چھوڑ دیں، ہر چیز کو اس کے ادنا حصے سے چکھ کر تسلی لینا چھوڑ دیں. اب آپ چاہتے ہیں کہ غالب جو ہے وہ کوئی آسان سی اردو میں سمجھ آئے، یہ نہیں ہو سکتا. آپ بلندی پر جائیں گے، اور جب تک محبت نہیں کریں گے نا غالب سے، میر سے، اقبال سے، وہ کوئی معنی نہیں دیں گے. آپ نوٹ کیجئے کہ جب اقبال کا کوئی شعر سمجھ نہیں آتا تو سب سے پہلے مجھے 2 جگہوں پر جانا پڑتا ہے. ایک ڈکشنری کے پاس ٹو سی کہ اردو کا ورڈ کیا ہے، دوسرا فلسفے کے پاس یہ دیکھنے کہ یہ لفظ کہنا کیا چاہتا ہے یا وہ فلسفہ کیا ہے. تو وہ آپ کو اندر ایک تپش پیدا کرتا ہے، آپ کے اندر ایک ایوولوشن لے کر آتا ہے. تو ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اس بات کے بارے میں سنجیدگی سے دیکھیں کہ اقبال چاہتا ہے کہ ہم مٹی کے بنے ہوئے پتلوں کی طرح کہیں دفنا نہ دیے جائیں. زبردست. تو ہم خاکی ہیں جو بلندی کی طرف جانا چاہتے ہیں، اور ہمارا عروج ہی ہماری خودی ہے. تو ہم سے تو آپ جانتی ہیں دنیا نہیں، میٹرک نہیں پاس ہو رہا، خودی کے تصورات کہاں سے اس بندے کو سمجھا رہے ہیں. لیکن خودی کے لیے تو خاص طور پہ وہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر ایسے. بے شک. جو اقبال کا شاہین ہے وہ کیوں ایسا محسوس کرنے لگ پڑا ہے کہ میں ویسی اڑان نہیں بھر سکتا جو اقبال چاہتا ہے؟ کیوں اتنا انڈر اسٹیمیٹ کر لیا نوجوان نے خود؟ اچھا، پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ آندھی میں نا شاپر بھی اڑ رہا ہوتا ہے. تو بس وہ ہمارا نوجوان اس کو وہ سمجھ بیٹھے. آپ دیکھیے نا، میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ ٹک ٹاک نے بھی ویڈیوز ڈیلیٹ کی تو دوسری جو گھٹیا ویڈیوز تھیں وہ ہمارے ملک کے نکلے. پھر جو برا کانٹینٹ ہے ویب پر وہ سب زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں. بالکل. یار تم نیکی نہیں کر سکتے، برائی بھی تو چھوڑ دو. برائی تو تم ذوق و شوق سے کرتے ہو، اس میں اٹریکشن دکھتی ہے. ہاں، عام دیکھیں نا، چڑھائی اوپر کی طرف، جب چڑھائی کی طرف جاتے ہیں تو مشکل ہوتی ہے، اترائی تو ایزی ہوتی ہے. اب یہ بات جب ہمیں ہمارے استاد نے سمجھائی تھی کہ یار اترائی بہت آسان ہوتی ہے، چڑھائی زور مانگتی ہے. بے شک. تو وہی جو میں تیسری دفعہ جواب ایک شامل کر رہا ہوں جواب، کہ عامیانہ پن کو ترک کیے بغیر کوئی بڑا گول ہم حاصل نہیں کر سکتے. آپ کو لگتا ہے ہم کوانٹم فزکس کی محفلوں میں بیٹھ پائیں گے اس علم کے ساتھ؟ ہم جدید نفسیات کی محفلوں میں بیٹھ پائیں گے؟ ان 10-12 لفظ جو ہم نے یاد کیے ہوئے، مغرب اب ہمیں سیریس بھی نہیں لیتا. تو ہمارے نوجوان کو چاہیے کہ بھائی خود کوئی گوگل کر کے ہی دیکھ لے دنیا کی ریٹنگ میں ہم کہاں آ گئے. اور دوسری ایک بات یہ، اب آپ مجھے کہہ لینے دیں، نوجوان ہونے کی سب سے کمزور دلیل عمر ہے، ایج. مجھے نوجوان مانے کیونکہ میں 21 سال کا ہوں. ارے نوجوان کی تو روشنی بتا دیتی ہے، ارے یہ نوجوان آ رہا ہے. نوجوان سٹیفن ہاکنگ تھا، نوجوان سینیکا بوڑھا تھا، نوجوان وہ سقراط تھا
جس نے ہیملاک پیتے سے ڈرا نہیں ہو. نوجوان ملٹن تھا جو اندھا ہو کے شاعری لکھ رہا تھا. نوجوان جونیلیا تھا. نوجوان اقبال تھا. ہمارے پاس تو ایج کے علاوہ کوئی دلیل ہی نہیں ہم نوجوان ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ نوجوان اپنی آگ اور تپش سے پہچانا جائے, یہ تو نوجوان جا رہا ہے اور یہ تو عاشق جا رہا ہے. تو جیسے عاشقوں کے وہ گریباں چاک ہوتے ہیں نا, فوجیوں کے ہاتھ میں بندوق ہوتی ہے, طالب علم کے ہاتھوں میں کتاب ہوتی ہے, تو نوجوان دور سے بتا رہا ہوتا ہے کہ میں بے باک اس کائنات کو فتح کرنے نکلا ہوں. تو ہمارا اب اچھا آپ نوٹ کریں, جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے وہ بھی کوئی ہنس رہے ہوں گے, میرے مصنوعی سی باتیں لگتی ہیں اب یہ ساری. ایسے لگتا ہے کہ ہم کوئی کسی اور پلانٹ کی باتیں کریں گے, یہاں تو ایسا کچھ اب نظر نہیں آتا. لیکن اقبال کو گہرائی سے پڑھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ کس قدر ایک نالج کا سمندر انہوں نے, وہ کہتے ہیں نا, کوزے میں بند کر دیا. ان کی پوئٹری اور اقبال نے جو فلسفہ بیان کیا, میں چاہتی ہوں کہ آپ شارٹ سا ایک میسج ان کے فلسفے کے حوالے سے بھی ہماری نوجوان نسل کو دیں کہ اقبال کا فلسفہ کیا تھا. اقبال کا ون لائنر فلسفہ تو یہ ہے کہ خاکی و نوری نہاد اور بندہ مولا صفات. واہ, تو مٹی کا بنا ہوا ہے لیکن تجھے غور سے دیکھنے سے خدا کی یاد آ جائے. اگر تو خدا کی زندہ نشانی بن گیا تو تو نے سب قرض عطا کر دیا. اور وہ اقبال نے کہا کہ علم کے بغیر ممکن ہے نہیں, کیونکہ تیرے سینے میں جو روشنی ہو وہ علم کی ہو. زبردست زبردست. تو احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں علم تو علم, آج کل تمہاری جہالت میں بھی نقص آ گیا. تو لیکن یہ باتیں ہم اس لیے کرتے ہیں فکر پیدا ہو. تم جانتے نہیں ہو, فکر پیدا کر لو, تم جان جاؤ گے. تم فلاں تھیوری نہیں جانتے, پڑھ لو, جان جاؤ گے. بالکل. علم بھی شاید میں دے دوں, جذبہ تمہیں کہاں سے دوں گا؟ بے شک. اس کی فکر کرنی چاہیے. اور اقبال جیسی مشل یہ پچھلے 100 سالوں میں پڑی ہے, اسی کو اٹھا لو یار. لیکن ہمت چاہیے, ایک جذبہ چاہیے. ہر بڑی کتاب آپ سے زور مانگتی ہے, ہر بڑی منزل آپ سے. وہ جو بڑے مسافر ہوتے ہیں نا, وہ منزل پر پہنچ کے عاشق کو فقط پسینہ, اپنے معشوق کو پسینہ نہیں دکھاتے, وہ پیر کے چھالے بھی دکھاتے. واہ, دیکھ کہاں سے چل کر آئے ہوں. تو بڑی منزلوں کے مسافروں کے شیروں جیسے دل ہوتے ہیں. وہ تو جتنی بڑی مشکل آتی ہے اتنی بڑا مسکراہٹ پیدا کرتے ہیں کہ یار یہ ٹیسٹ کرنے آئیے کہ کیا میں اپنی ڈیسٹینیشن کے بارے میں سنجیدہ ہوں, کہ بس ایسی جھوٹا موٹا وعدہ کیا ہوا تھا. وہ ہر امتحان کو اپنے لیے ایک چیلنج سمجھ کے آگے کہ بھائی میں نے کر دکھانا ہے, میں نے نہیں رکنا. زبردست. بس آخر میں ایک اچھا سا اور بھی, جیسا ماشاءاللہ یہ باتیں بھی آپ نے ہمارے نوجوانوں کے لیے بڑی رہنمائی کا وہ ذریعہ بنیں گی جو آپ نے بتائیں. ایک میسج دے دیجئے کہ آج کل کے نوجوان کو اقبال کے خواب میں دیکھے ہوئے پاکستان میں کیسا پرفارم کرنا چاہیے, کیسا رہنا چاہیے. دیکھیں 3 علوم بہت عام ہیں, میں کمپیوٹر سائنس اور AI کی طرف نہیں جاؤں گا, وہ تو ہر چیز میں. اسپیس سائنس اس کو سیکھیں اور اس کا ذکر کبھی اقبال کی شاعری میں پڑھیں تو آپ حیران. کنات نہ کرے سال میں رنگ و بو پہ, چمن اور بھی آشیاں اور بھی, کھو گیا ایک نشے من تو کیا غم, مقامات آؤ فغاں. اس زمانے میں کہہ رہے اقبال نکلو, اور جب وہ اوپر کا سفر کریں تو وہ مارس سے آگے جانا چاہ رہے ہیں. دوسرا نفسیات پڑھیں, کیونکہ کمپیوٹر سائنس کے آنے کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ ایک ایریا ایکسپلور ہوگا دیٹس ہیومن مائنڈ, ہیومن برین, اس کو پڑھیں. اور پھر اقبال نے اس کا بہت زیادہ ذکر کیا. اور تیسری چیز اقبال یہ چاہتے ہیں کہ خود سے مل لیں, وقت نکال کے خود سے مل لیں. کافی گہری بات. کیونکہ اس وقت ہم اتنے دیکھیں نا, کسی بچے سے میں پوچھتا ہوں تو بھائی تمہارے ہاتھ میں کیا, کہتا ہے موبائل ہے. کس کمپنی کا, کہتا ہے ایپل کا. ایسے he knows a precise answer. Okay. Who are you? So he knows about his phone but he doesn't know about his own self. اور یہ بہت افسوس کی بات ہے بے شک کہ میں مادے کے بارے میں حقیقی علم رکھتا ہوں, اپنے بارے میں جزوی نہیں رکھتا. ایگزیکٹلی. تو اگر تم خود کے بارے میں نہیں جانتے تم کون ہو, پھر دوسرے آ کے بتا جائیں گے تم کون ہو اور تمہیں ماننا پڑ جائے گا. زبردست زبردست. بہت شکریہ فہیم راہی صاحب, بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. اور آپ کی ان باتوں سے ہمارے نوجوانوں کو بڑی سیکھ ملے گی. اور ناظرین, امید ہے کہ آپ کو بھی ان کی گفتگو سے بہت مزہ آیا ہوگا. ہم تو جب ملتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان کے پاس جو علم کا خزانہ ہے کچھ نہ کچھ چرا لیں اس میں سے. اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم پھر کسی اور مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. مجھے دیجیے اجازت, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو تک. اللہ حافظ.